معزز ناظرین السلام علیکم۔ سلطان محمد فاتح کے بولم 44 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں ہرستو کٹی ہوئی بازو لیے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ ہرستو کی بیوی کہتی ہے مجھے دیکھنے دو، کیا تمہیں بہت درد ہو رہا ہے؟ ہرستو کہتا ہے میرا دل زیادہ درد میں مبتلا ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، یہ انصاف نہیں ہے۔ جواباً ہرستو کی بیوی کہتی ہے ہرستو جو بھی ہو وہ سلطان ہے۔ ہرستو کہتا ہے کیا میں یہاں خاموشی سے بیٹھ جاؤں، کچھ مت بولوں؟ اس پر ہرستو کی بیوی کہتی ہے ان کے خلاف کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ سلطان ہیں۔ ہرستو تم ان کا سامنا کیسے کرو گے، تم اپنا درد کس کو بتاؤ گے؟ سلطان سے بڑی طاقت کوئی ہے کیا؟ خاتون کی بات سنتے ساتھ ہی ہرستو اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب خضر چلیبی نے کہا تھا ہم عثمانی ہیں، ہم انصاف کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم انصاف سے جیتے ہیں اور انصاف سے مرتے ہیں، ہماری ریاست کا بنیادی ستون انصاف ہے۔ یہ خیال آتے ہی ہرستو اٹھ کر جانے لگتا ہے تو اس کی بیوی اسے روکتے ہوئے کہتی ہے اب کہاں جا رہے ہو؟ ہرستو کہتا ہے سلطان سے بھی بڑے شخص کے پاس انصاف کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہرستو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف بہادر پاشا بحری بیڑے پر موجود ہوتے ہیں۔ وہاں موجود ان کا ایک ساتھی پوچھتا ہے حضور کیا کوئی خبر ملی ہے؟ اس پر بہادر بے کہتے ہیں ہم ابھی تک انتظار کر رہے ہیں۔ جواباً ان کا ساتھی کہتا ہے ہمارے پاشا جب تک سلامت ہیں وہ اسے سلطوق جیسے کنجی کو نہیں دیں گے۔ بہادر بے کو اس کی بات پسند نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں جاؤ کام پر واپس جاؤ۔ حکم ملتے ہی ان کے ساتھی کام پر لگ جاتے ہیں اور بہادر بے ایک جانب جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر خضر چلیبی بیٹھے ایک درویش سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ درویش کی تلاوت کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ہرستو آتا ہے اور کہتا ہے خضر چلیبی کیا آپ نے مجھ سے سچ کہا تھا؟ عثمانی ریاست کا بنیادی ستون انصاف ہے کیا انصاف کے بغیر عثمانی ریاست زندہ نہیں رہ سکتی؟ خضر چلیبی کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ ہرستو کہتا ہے پھر میں ایک مقدمے کا فیصلہ چاہتا ہوں قاضی خضر چلیبی، میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ شریعت میرے لیے فیصلہ کرے۔ ہرستو اپنی بازو دکھاتا ہے تو خضر چلیبی پوچھتے ہیں یہ کس نے کیا؟ ہرستو کہتا ہے فاتح سلطان محمد خان نے۔ ہرستو کی بات سن کر خضر چلیبی کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر وہاں موجود ایک شخص سے کہتے ہیں میشر آغا محل میں جاؤ، سلطان محمد کو یہاں بلا کر لاؤ، انہیں شام تک عدالت میں پہنچنے کا کہو۔ حکم ملتے ہی میشر آغا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سلطان بیٹھے نقشہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں یوسف آتا ہے اور کہتا ہے سلطان قاضی نے میشر آغا کو بھیجا ہے، وہ آپ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان کے حکم پر میشر آغا وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان قاضی خضر چلیبی نے آپ کو طلب کیا ہے، شام کو وہ عدالت میں آپ کے منتظر ہوں گے۔ سلطان کہتے ہیں یقیناً انہیں پتہ چل گیا ہوگا، عظمت کے خلاف ہونے والے برتاؤ نے انہیں بھی ضرور زخمی کیا ہوگا۔ ہرستو نے مسجد کی عظمت کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا اس کے خلاف مقدمہ چلے گا میشر آغا؟ جواباً میشر آغا کہتے ہیں نہیں سلطان، ہرستو پر نہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں پھر کس پر؟ میشر آغا کہتا ہے آپ پر۔ سلطان حیرانگی سے پوچھتے ہیں کیا خضر میرا فیصلہ کرے گا؟ آغا میشر کہتا ہے نہیں، شریعت کرے گی۔ آغا میشر کی بات سن کر سلطان کھڑے ہوتے ہوئے کہتے ہیں ہم عدالت جا رہے ہیں یوسف۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں فاطمہ خاتون آتی ہیں۔ فاطمہ خاتون کو دیکھ کر مفتی صاحب کہتے ہیں آؤ بیٹھو بیٹی، اپنے باپ کا درد بانٹو۔ مفتی صاحب کی بات سن کر فاطمہ خاتون وہاں بیٹھ جاتی ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں بیٹی کل رات جب تم شفا خانے میں وظیفے پر تھی تو ہمارے گھر مہمان آئے تھے۔ فاطمہ پوچھتی ہے کون آیا تھا تو مفتی صاحب کہتے ہیں پہلے ایورانوس اغلو علی صاحب اور پھر کرتجو دوغان آیا تھا۔ رات کو آنے والے مہمانوں کو ایک دوسرے کی آمد کا علم نہیں تھا اور وہ آپ کے لیے آئے تھے۔ یہاں آپ کا وظیفہ آخرت کے لیے تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے اپنا وظیفہ بغیر کسی عیب کے پورا کیا ہے، لیکن آپ کی کوششوں نے کچھ بہادروں کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ میری بیٹی بہادر پاشا اور سلطوق دونوں اچھے آدمی ہیں اور وہ دونوں نیک ہیں۔ خدا نے یکے بعد دیگرے دو بہادر بھیجے ہیں، اگرچہ ایک باپ کی حیثیت سے میری بھی ایک رائے ہے، مگر میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں انتخاب آپ کا ہے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں میرے لیے یہ مناسب نہیں کہ میں آپ سے پہلے کچھ بولوں۔ اس پر مفتی صاحب کہتے ہیں پھر سنو بیٹی، سلطوق اور بہادر پاشا دونوں اچھے مومن ہیں، لیکن میرا دل بہادر پاشا کے حق میں ہے۔ وہ ایک ریاستی آدمی ہے، وہ سلطان کے سائے میں بیٹھتا ہے، سلطوق ایک کنجی ہے، ایک دن وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اگلے 40 دن وہ سرحد پر ہوگا۔ میری بیٹی آپ نے اب تک بہت کچھ سہا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی شادی کے بعد سکون پاؤ۔ ساری بات سننے کے بعد فاطمہ خاتون کہتی ہیں کہ اب مجھے اجازت ہے؟ مفتی صاحب اجازت دیتے ہیں تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں عقل و فکر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے جو کہا درست ہے، لیکن دل کا کیا ہوگا؟ ہم دل کو تو مجبور نہیں کر سکتے۔ میں بھی آپ جیسا ہی سوچتی ہوں، لیکن کیا دل ہر جگہ اپنی مرضی نہیں کرتا؟ ہمارا دل وہ جگہ نہیں ڈھونڈتا جہاں اس کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے اور اسے سکون ملے۔ میں نے سلطوق پر غصہ کیا مگر وہ پیچھے نہیں ہٹا، میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اس نے کبھی کچھ نہیں کہا، میری ہر بات کو اس نے برداشت کیا۔ میں اب صرف سکون کے لیے اسے چھوڑ کر بہادر پاشا سے کیسے شادی کر لوں؟ اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میں یہی چاہتی ہوں۔ فاطمہ خاتون کی بات سن کر مفتی صاحب گہری سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خضر چلیبی کی عدالت لگی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عظیم الشان
فلان شہر میں شریعت کے مطابق عدالت عالیہ قائم ہوئی ہے، شکایت کنندہ یورگوس کا بیٹا ہرستو دولوس ہے۔ ہرستو دولوس، کیا تم اپنی شکایت پر قائم ہو؟ ہرستو کہتا ہے قاضی حضرت، میں اپنی شکایت پر قائم ہوں۔ ہرستو کی بات سن کر خضر چلیبی کاتب سے کہتے ہیں اسے لکھو بیٹا، اسے درج کرو۔ ہرستو چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ہرستو مدعی ہے تو مدعا علیہ مراد خان کا بیٹا مہمت ہے، اسے اندر لایا جائے۔ خضر چلیبی کا حکم ملتے ہی دروازہ کھلتا ہے تو سلطان مہمت خان اپنے محافظوں کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں۔ سلطان آگے بڑھ کر جیسے ہی بیٹھنے لگتے ہیں قاضی خضر چلیبی کہتے ہیں کھڑے رہو، یہاں تم سلطان نہیں ہو بلکہ شریعت کے سامنے محض ایک عام انسان ہو۔ پھر محافظوں کو غصے سے کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ۔ سلطان اشارہ کرتے ہیں تو محافظ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر خضر چلیبی کہتے ہیں اپنی طاقت کو اس دروازے سے باہر رہنے دو، تم مدعا علی ہو، اپنے سر کو جھکاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ خضر چلیبی کی بات سن کر سلطان ہرستو کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر خضر چلیبی ہرستو سے کہتے ہیں ہرستو دولوس بولو، تمہاری شکایت کیا ہے؟ ہرستو کہتا ہے قاضی حضرت، آپ کی بدولت میرا اعتماد بحال ہوا اور میں سربراہ معمار بن گیا۔ ریاست کے پتھروں پر میں نے وفاداری سے کام کیا۔ سلطان نے آیا صوفیہ سے بھی بڑی مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور مجھے کئی بار یہ بتایا بھی گیا، لیکن زمین اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی۔ خضر چلیبی پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا؟ ہرستو کہتا ہے میں نے دوسروں کے ساتھ مشورہ کیا، مگر جب کوئی حل تلاش نہ کر سکا تو میں نے ستونوں کو چھوٹا کر دیا۔ پھر سلطان آگے، سلطان نے غصے میں میری کوئی بات نہیں سنی اور میری بازو کاٹ ڈالی، یہی میری شکایت ہے۔ ہرستو کی بات سن کر خضر چلیبی کہتے ہیں اب تم بولو مراد کے بیٹے مہمت، ہرستو کے الزام پر تمہارا کیا کہنا ہے؟ سلطان کہتے ہیں میں قسطنطنیہ کا فاتح مہمت خان ہوں، اس فتح کو ایک عظیم یادگار میں بدلنے کے سوا میری اور کوئی مراد نہیں تھی، لیکن اس کافر نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ ہرستو نے اسلامی نظام کی عظمت کو ٹھیس پہنچائی اور میری ریاست سے غداری کی۔ خضر چلیبی کہتے ہیں لیکن تم نے اسے سمجھانے کا موقع تک نہیں دیا، مراد کے بیٹے مہمت، تم نے اس کی بات تک نہیں سنی اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ کیا تم جانتے ہو کہ ظالمانہ طور پر ناحق کسی کا ہاتھ کاٹنے کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ سلطان خضر چلیبی کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا آپ میری ہی سرزمین میں میرا انصاف کریں گے؟ خضر چلیبی آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں زمین اللہ کی ہے، فیصلہ شریعت کا ہے، ازلی قانون کسی سے اس کا مقام نہیں پوچھتا۔ پھر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ خضر چلیبی مزید کہتے ہیں قصاص میں زندگی ہے کیونکہ جو کسی پر ناحق ظلم کرے گا اس پر بھی وہی سزا عائد ہوگی۔ پھر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں اپنی آستین اوپر کر لو مراد کے بیٹے مہمت، یہ انصاف کا وقت ہے۔ خضر چلیبی کے اشارہ کرنے پر وہاں موجود ایک شخص لکڑی اٹھا کر سلطان کے آگے کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان کے محافظ آگے بڑھتے ہیں تو سلطان ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں روک دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے اپنی بازو کٹنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ سلطان کے ہاتھ آگے کرتے ساتھ ہی دروغہ کی تلوار فضا میں بلند ہو جاتی ہے۔ سلطان کہتے ہیں اگر انصاف کا یہی فیصلہ ہے تو یہ رہا میرا ہاتھ۔ سلطان کا ہاتھ خطرے میں دیکھ کر خضر چلیبی بھی بہت دکھی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ اور بولم کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔